دوستوں سب سے پہلے نمبر پہ کچھ اہم معلومات ہیں، یہ آپ جان لیں اور اس کے بعد باقی تفصیلات کو ہم سٹیپ بائی سٹیپ ڈسکس کریں گے۔ دوستوں گورنمنٹ آف پنجاب اپنے چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت کم آمدنی والے افراد کو گھر بنانے کے لیے قرضہ فراہم کر رہی ہے۔ قرضے کی رقم 1,00,000 روپے سے لے کر 15 لاکھ روپے تک ہے۔ آپ جتنا چاہیں قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ قرضہ دوستوں آپ کو 7 سال کے لیے دیا جائے گا۔ 7 سال کے اندر ماہانہ قسط کے ساتھ آپ نے سارے پیسے واپس کرنے ہوں گے۔ دوستوں اچھی اور خاص بات یہ ہے گورنمنٹ آف پنجاب سود کے بغیر آپ کو قرضہ فراہم کر رہی ہے۔ اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں، دوستوں اگر آپ صوبہ پنجاب کے کسی شہر میں رہتے ہیں اور 5 مرلہ آپ کے پاس ذاتی زمین موجود ہے تو پھر آپ گھر بنانے کے لیے قرضہ حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں اگر آپ صوبہ پنجاب کے کسی دیہات میں رہتے ہیں اور 10 مرلہ آپ کے پاس ذاتی زمین موجود ہے تو آپ بھی 1,00,000 روپے سے لے کر 15 لاکھ روپے کا قرضہ حاصل کر سکتے ہیں گھر بنانے کے لیے۔ اب دوستوں مین چیز کی طرف آتے ہیں، کون سے 6 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو گورنمنٹ آف پنجاب گھر بنانے کے لیے قرضہ نہیں فراہم کر رہی۔ تو سب سے پہلے نمبر پہ ایسے تمام پاکستانی مرد خواتین جو نادرہ ریکارڈ میں اپنی فیملی کے مین سربراہ نہیں ہیں، ان کو اپنی چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت قرضہ نہیں ملے گا۔ اگر نادرہ ریکارڈ کے مطابق آپ اپنی فیملی کے سربراہ ہیں تو پھر آپ کو قرضہ فراہم کیا جائے گا۔ اس کے بعد دوستوں دوسرے نمبر کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے کلیئرلی بتا دیا ہے، آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر جو پرماننٹ ایڈریس ہے وہ صوبہ پنجاب کا ہے تو آپ اس اسکیم کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کے شناختی کارڈ کے اوپر پرماننٹ ایڈریس کسی اور صوبے کا ہے، سندھ کا ہے، بلوچستان کا ہے، KPK کا ہے یا پھر ایون اسلام آباد کا ہے تو پھر بھی آپ کو اس اسکیم کے تحت قرضہ نہیں ملے گا۔ اس کے بعد دوستوں تیسرے نمبر کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب نے یہ شرط رکھی ہے، جیسے کہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اگر آپ صوبہ پنجاب کے کسی شہر میں رہتے ہیں، فیصل آباد میں، لاہور میں، راولپنڈی میں، گوجرانوالا میں، گجرات میں، ننکانہ صاحب میں یا اس طرح کسی اور شہر میں آپ رہتے ہیں اور 5 مرلہ تک کی زمین آپ کے پاس ذاتی موجود ہے تو آپ گھر بنانے کے لیے 1,00,000 سے 15 لاکھ روپے کا قرضہ لے سکتے ہیں۔ اسی طریقے کے ساتھ دوستوں اگر آپ صوبہ پنجاب کے کسی رورل ایریا میں رہتے ہیں، کسی دیہات میں رہتے ہیں اور 10 مرلہ تک زمین آپ کے پاس موجود ہے تو آپ بھی 1,00,000 سے 10 لاکھ روپے کا قرضہ لے سکتے ہیں گھر بنانے کے لیے۔ اس کے بعد دوستوں یہاں پہ ایک چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیے گا، اگر آپ کے پاس ذاتی زمین موجود نہیں ہے، آپ کے نام پہ انتقال نہیں ہے تو پھر آپ جو ہے گھر بنانے کے لیے قرضہ بالکل بھی نہیں لے سکتے۔ یہ چیز آپ اپنے ذہن میں رکھیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوستوں چوتھے نمبر کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب نے کلیئرلی بتا دیا ہے، اگر آپ کا نام کرمنل ریکارڈ میں موجود ہے تو آپ کو قرضہ نہیں ملے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اینٹی اسٹیٹ ایکٹیویٹی میں شامل ہیں پھر بھی آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ دوستوں اگر آپ اینٹی سوشل ایکٹیوسٹ ہیں پھر بھی آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ یہ چیزیں آپ اپنے ذہن میں رکھیں۔ اس کے بعد دوستوں 5ویں نمبر کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب نے شرط رکھی ہے، اگر آپ ڈیفالٹر ہیں کسی قسم کے تو پھر بھی آپ کو قرضہ نہیں ملے گا۔ ڈیفالٹر اس بندے کو کہتے ہیں جس نے کسی بینک سے کسی مالیاتی ادارے سے قرضہ لیا ہو اور ابھی تک اس نے واپس نہ کیا ہو، ٹھیک ہے۔ اور 6 نمبر کے اوپر گورنمنٹ آف پنجاب کی جانب سے کلیئرلی بتا دیا گیا ہے، اگر آپ کے گھر کی انکم 60,000 یا 60,000 پیسے کم ہے تو پھر آپ کو قرضہ مل سکتا ہے اپنے چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت۔ اگر آپ کے گھر کی انکم 60,000 روپے سے زیادہ ہے تو پھر آپ کو قرضہ نہیں ملے گا، یہ یاد رکھے گا۔ اگر آپ ماہانہ 60,000 روپے سے زیادہ کماتے ہیں تو پھر آپ کو اپنے چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت قرضہ نہیں ملے گا، آپ بالکل بھی اپلائی نہ کریں، ٹھیک ہے۔ اب دوستوں ہم بات کرتے ہیں، بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہ آن لائن اپلائی کرنا چاہ رہے ہیں اپنے چھت اپنا گھر اسکیم کے تحت، ان کو اپلائی کرنا نہیں آ رہا، یا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو آن لائن اپلائی کر رہے ہیں لیکن ان کی درخواستیں جو ہیں وہ جمع نہیں ہو رہی۔ تو میں آپ کو بتاتا ہوں آپ نے آن لائن اپلائی کیسے کرنا ہے اور کون سی غلطیاں ہیں جو آپ لوگ کر رہے ہیں اس وجہ سے آپ کی آن لائن درخواست جو ہے وہ سبمٹ نہیں ہو رہی۔ سب سے پہلے نمبر پہ دوستوں آپ نے اس ویب سائٹ کے اوپر آ جانا ہے acag.punjab.gov.pk، ٹھیک ہے۔ جیسے آپ اس ویب سائٹ کے اوپر آئیں گے تو یہاں پہ آپ نے رجسٹر کے اوپر کلک کرنا ہے، یہاں پہ آپ نے پہلے نمبر پہ تو رجسٹر ہونا ہے، رجسٹر ہونے کے بعد آپ سمپل لاگ ان کے اوپر کلک کریں گے۔ اب یہاں پہ دوستوں آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے، ٹھیک ہے، جو آپ نے رجسٹر ہوتے وقت لکھا تھا۔
इसके बाद दोस्तों आपने सिंपल अपना पासवर्ड लिखना है और लॉगिन के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप लॉगिन के ऊपर क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे दोस्तों तमाम तर जितने भी आपको ऑप्शन दिए गए हैं आपने इनको क्लिक करना है, तस्दीक करनी है और उसके बाद प्रोसीड के ऊपर आपने क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आप क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। पहले नंबर पर तो चीज़ ये अपने ज़हन में रखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑलरेडी ऑनलाइन अप्लाई करने की कोशिश की है। जैसे ही आप इस पेज के ऊपर आते थे तो आपको यहाँ पे एक मैसेज रिसीव हो जाता था कि आपका नाम NSER में मौजूद नहीं है, आपके PMT स्कोर जो है वो 60% तक नहीं है। ठीक है, तो आपको एरर आ जाता था और आप ऑनलाइन फॉर्म पुर करने लगते हैं और पहले ही आपको एरर शो हो जाता था। इस वजह से बहुत से लोगों ने अप्लाई ही नहीं किया। ठीक है, तो अब वो एरर आपको नहीं आएगा क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जानिब से NSER में PMT स्कोर की शर्त को ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, पहले तो ये चीज़ अपने ज़हन में रख लें। दूसरे नंबर पर जो दोस्तों को सबसे बड़ा मसला आ रहा था ऑनलाइन अप्लाई करने में, जैसे ही आप इस फॉर्म को पुर करके और सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करते थे तो यहाँ पे आगे आपके पास नेक्स्ट जो फॉर्म है वो आता ही नहीं था। ठीक है, क्योंकि 3 यहाँ पे कहने के यहाँ पे पेज हैं। नंबर 1 पे तो जनरल मालूमात आपने फराहम करनी होती है जो कि इस पेज के ऊपर है, और नंबर 2 के ऊपर जो है यहाँ पे कुछ मुंसलिक दस्तावेजात आपने करनी होती थी। ठीक है, कुछ डॉक्यूमेंट्स आपने अपलोड करने होते थे। तो नेक्स्ट जो पेज है वो आपके सामने ओपन ही नहीं होता। तो मैं आपको दोस्तों बताता चलूँ, जब आपको ये मसला आया तो आपने पेज को पहले रिफ्रेश कर लेना है। याद रखिएगा, आपने फॉर्म को पुर करना है, सेव एंड नेक्स्ट के ऊपर आपने क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करें, अगर आपके पास नेक्स्ट पेज ओपन नहीं हो रहा तो आप अपने पेज को एक मरतबा रिफ्रेश कर लें। ठीक है, रिफ्रेश करने के बाद जैसे ही आप आगे करेंगे तो आपके पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा। फिर भी नहीं आता, थोड़ा सा वेट कर लें क्योंकि वेबसाइट के ऊपर लोड काफ़ी ज़्यादा पड़ रहा था, बहुत से लोग अप्लाई कर रहे थे ऑनलाइन, तो इस वजह से होस्टिंग का जो एरर है वो भी आ जाता है। ठीक है, तो आप थोड़ा वेट कर लें, 2 मिनट 3 मिनट, उसके बाद रिफ्रेश करके आप नेक्स्ट एंड सेव के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपके सामने जो है वो नेक्स्ट पेज आ जाएगा। ठीक है, इस तरीके के साथ दोस्तों जो तीसरे नंबर के ऊपर जो सबसे बड़ा इश्यू आ रहा था दोस्तों को अप्लाई करने में, तो दोस्तों ये वो एक दो चीज़ें हैं जिनको आपने मद्देनजर रखना है और उसके बाद आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है। तो आई होप आपको तमाम तर तफसीलात समझ आ चुकी होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी मालूमात हासिल करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।